السلام علیکم سامعین، سلسلہ لائق تحسین کے ساتھ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور سے میں ہوں خوشبخت جمیل، اور میرے ساتھ لائق تحسین شخصیت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فاروق احمد نور۔ آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل میرپور میں MS کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سامعین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ NCOC نے میرپور شہر کو ان چند شہروں میں شامل کیا ہے جنہوں نے کورونا پینڈیمک میں بہترین اقدامات کیے، اور بلا شبہ اس کا سہرا یہاں کی انتظامیہ اور ڈاکٹرز کے سر جاتا ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے اور آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور اس اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، میرپور ضلع کو عزت دی کہ جس نے اپنی انتھک کاوشوں سے، محنت سے پورے پاکستان میں اپنا نام بنایا، اور یقیناً اس کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ اپنے لوگوں کو اس آفت سے بچانے کا جذبہ تھا، اور اس کے لیے جو یہاں پہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی ٹیم، ان دونوں نے مل کے جو کاوشیں کی، یقیناً اس کا ثمر ہے کہ آج ہم پورے پاکستان میں اپنا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جب فیبرری 2020 میں پہلا کیس میرپور میں آیا تو اس وقت ہمارا تفتان سے کیس یہاں پہ لے کے آئے، اور سدنوتی کے وہ رہنے والے تھے ہمارے پیشنٹ، اور اس وقت چونکہ ہم بس سٹیپ ان کر رہے تھے، ہمیں خود یہ اتنا زیادہ علم نہیں تھا، اور کورونا کے بارے میں پوری دنیا کو کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کس طرح بیہیو کرے گا، لیکن اس کے باوجود وہ فیبرری 2020 کا سفر وہاں سے شروع ہوا، اور آج اکتوبر 2021 میں ہم جس وقت داخل ہوئے ہیں تو میرپور کی حد تک اگر میں یہ بات کروں کہ یہاں پہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور میں PCR لیب کا قیام، جو کہ مارچ 2020 میں ہوا اور اپریل 2020 میں یہاں پہ پہلا ٹیسٹ ہوا، تو آج کی تاریخ تک یہاں پہ تقریباً 92,000 ٹیسٹ جو ہیں یہاں پہ کیے جا چکے ہیں اس لیب میں، اور ان میں سے تقریباً 1900 جو ہیں وہ پازیٹیو کیسز ایسے تھے جو کہ ہم نے یہاں پہ ایڈمٹ کیے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے، اور ان 1900 کیسز میں سے ہمارے پاس 250 پازیٹیو کیسز کی ڈیتھس ہوئی تھی، جن کے بعد تقریباً 1500 کیسز ایسے تھے جو کہ یہاں سے الحمدللہ ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد، کامیاب ٹریٹمنٹ کے بعد ڈسچارج ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور آج اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ صرف 8 پیشنٹس ہیں کووڈ کے جو کہ اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ اس دوران جو ہم نے میکسیمم فگر ٹچ کی اس ہاسپٹل میں دیٹ واز 61، جو ایک دن میں ہمارے پاس میکسیمم پیشنٹس رہے ہیں، اور 61 پیشنٹس کو اویلیبل ریسورسز کے ساتھ مینج کرنا، جبکہ ہماری ادر سروسز جو ہیں ہاسپٹل کی وہ تمام چل رہی تھی، اس میں کہیں پہ بھی ایمرجنسی سروسز میں بریک اپ نہیں آیا سوائے OPDs کے جو کہ بند ہوئی، لیکن OPDs کے بند ہونے کے بعد بھی ہمارے جو پیشنٹس کچھ ایسے تھے جو کہ ہماری ایمرجنسی میں آتے تھے ان کو سروسز دیتے تھے، تو یہاں پہ نہ صرف گائنی کی فل فلیج سروسز چلتی رہی بلکہ اس میں اضافہ ہوا، کیونکہ باقی ارد گرد کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ بند ہو گئے، وہ سروسز وہاں پہ ختم ہوئی، تو ڈیفینیٹلی وہ جو ورک لوڈ ہے وہ ہمیں یہاں پہ بیئر کرنا پڑا۔ گائنی کی سروسز میں اضافہ ہوا، ہماری جو پیڈیاٹکس کی سروسز ہیں ان میں اضافہ ہوا، ہمارا کارڈیالوجی کا سیٹ اپ جو ہے پوری طرح سے کام کرتا رہا، ہماری جنرل ایمرجنسی سروسز جو ہیں پوری طرح کام کرتی رہی، تو الحمدللہ اس دوران کہیں پہ ہم نے ہیلتھ کوریج میں بریک اپ نہیں آنے دیا کسی بھی اسپیکٹ سے۔ ہاں، کولڈ کیسز جن میں بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے یا فلو ہے، اس طرح کے کیسز میں ہماری پبلک میں اویئرنیس اتنی آ گئی تھی کہ پبلک خود بھی ہاسپٹل کا رخ نہیں کر رہی تھی، بلکہ موبائل پہ یا واٹس ایپ پہ جہاں بھی، ظاہر ہم اسی معاشرے کا رہنے والے ہیں، تو جس سے بھی تعلق تھا وہ اس پہ اسے گائیڈنس لیتی تھی اور اپنی ٹریٹمنٹ بھی کرواتی تھی۔ تو اس ساری کاوشوں میں جو اس وقت ہم تھوڑا کمفرٹیبل ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑا رول ہے ویکسینیشن کا، اور ویکسینیشن پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی جو فیڈرل منسٹر نے شیئر کیا کہ جو بیسٹ پرفارمنگ ڈسٹرکٹس ہیں ان میں میرپور جو ہے ان میں انکلوڈیڈ ہے، تو اس انکلوژن کے لیے بھی ڈیفینیٹلی DHO آفس کی ٹیم نے دن رات کام کیا، اور یہاں پہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور میں پہلا میس ویکسینیشن سینٹر جو ہے یہاں پہ بنایا گیا، جس میں ہم نے مارننگ 8 سے رات 10 بجے تک کی سروسز بھی پرووائڈ کی، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں ویکسینیشن کوریج جو ہے وہ
ہمارے ٹارگٹ سے زیادہ رہی ہمیشہ، اور اس کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں کہ ہم نے، ہماری ٹیم نے، ہمارے ہر ورکر نے یہاں پہ اپنے جان فشانی سے کام کیا ہے۔ اور یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے پاس تقریباً 250 ہیلتھ ورکرز ہیں جو کہ اس دوران انفیکٹ بھی ہوئے، اور ان 250 ہیلتھ ورکرز میں لکیلی یہاں پہ میرپور میں الحمدللہ کسی قسم کی کیجولٹی نہیں ہوئی، اور وہ سب ریکور کی ہے۔ اور اسی وجہ سے ویکسینیشن کی ڈرائیو کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں، ہم یہ پریزیوم کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ اب اس کے بعد جو ویوز ہیں، اگر کہیں ویو آتی بھی ہے تو وہ بڑی اسمال پیک کے ساتھ ویو آئے گی، اور اس کو کنٹین کرنا ہمارے لیے زیادہ ایزی ہوگا۔ اور یہ کہنے کے بعد صرف یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں احتیاط جو ہے ابھی بھی جاری رکھنی چاہیے جب تک کہ ہم اس وبا سے جان نہ چھڑا لیں۔ تو اس کا اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سست کر دیں گے تو وہ اسمائل جو پیکس ہیں وہ ہمارے لیے پھر بھی پرابلم جو ہیں وہ کریٹ کریں گی، ہماری روٹین کی لائف جو ہے اس کو ڈسٹرب کریں گی۔ تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی وہ ویکسینیشن کروائیں۔ ویکسینیشن از دا اونلی چوائس کہ جس کے ذریعے ہم اس پوری وبا کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے ویکسینیشن کروا بھی لی ہے تو وہ کراؤڈڈ پلیسز پہ، جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوں، کلوزڈ پلیسز پہ، اور جہاں پہ آپ کی انٹیمیٹ جو ہے ریلیشن شپس ہیں وہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ آپ اپنے ماسک کا یوزیج، اپنی ہینڈ ہائیجین جو ہے اس کا استعمال، اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کا اگر استعمال کریں گے تو یقیناً یہ پیک جو ہے، یہ جو اب ریسیڈ کی ہے، یہی اس کی جو ہے انشاءاللہ ڈیڈ پوائنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ لسد ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے MSDHU ہاسپٹل میرپور جناب فاروق احمد نور صاحب۔ اسی کے ساتھ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور سے خوشبخت جمیل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔